پیر سائیں دوپہر کے وقت ہمارے گھر آیا تھا۔ میرے شوہر دودھ لینے کے لیے چلا گیا تھا، گھر میں اور کوئی نہیں تھا تو پیر صاحب اور میں نے اپنا کام۔ میرا نام کشور ہے، میری عمر اس وقت 35 سال ہے، میری شادی کو 12 سال ہو چکے ہیں۔ میرے ہاں ابھی کوئی اولاد نہیں تھی، وجہ صرف یہ تھی کہ میری شوہر کی عمر بہت زیادہ تھی۔ جب میری عمر 25 سال تھی تو میرے شوہر اس وقت 40 سال کا تھا، تو مسئلہ اسی میں تھا۔ اب جب میں اپنی جوانی میں پورے عروج پر ہوں تو میرا شوہر مکمل طور پر بوڑھا ہو چکا ہے، وہ کچھ خاص کرنے کے اب قابل بھی نہیں رہا۔ اوپر سے غریبی نے اس کی کمر مکمل طور پر توڑ کر رکھ دی ہے، اسے کچھ سوچنے کا وقت ہی نہیں ملتا۔ میں اتنی خوبصورت تھی، اسے تو چاہیے تھا کہ میرے پاؤں زمین پر نہ لگنے دیتا، لیکن مجھے تو اس نے مٹی میں رول کر رکھا ہوا تھا۔ اسی وجہ سے میں بھی اس کی کوئی عزت وغیرہ نہیں کیا کرتی تھی، حالانکہ میں مکمل طور پر غلط تھی۔ مجھے کبھی بھی یہ نہیں کرنا چاہیے تھا کیونکہ وہ بھی انسان تھا، لیکن تب بھی مجھے اس چیز سے کوئی ہوش نہیں تھی۔ میرے شوہر پیروں فقیروں کا بڑا مانا کرتے تھے اور پیر اکثر ہمارے گھر آتا رہتا تھا، آ کر بیٹھنا، کھانا پینا وغیرہ کرنا اور پھر چلا جایا کرتا تھا۔ دکھنے سے ہی وہ کوئی اچھا انسان معلوم نہیں ہوتا تھا، لیکن میں کچھ کہہ نہیں سکتی تھی اور نہ ہی میں کچھ کرتی تھی۔ میں صرف جاتی اور کھانا وغیرہ لے کر رکھ کر واپس آ جاتی تھی۔ میرا شوہر اس کے بالکل قدموں میں بیٹھا ہوتا تھا جیسے اس کا کوئی ملازم ہو یا اسے کھانے کے لیے روٹی پیر صاحب ہی دیتے ہوں۔ مجھے یہ چیز بالکل بھی اچھی نہیں لگتی تھی، لیکن میں کچھ کہہ نہیں سکتی تھی کیونکہ میرا ان چیزوں میں کوئی بھی انٹرسٹ نہیں تھا۔ پیر صاحب کی عمر کوئی 50 سال سے اوپر ہوگی، لیکن میں نے سنا تھا کہ جو بھی شخص مذہبی ہوتا ہے وہ اندر سے مکمل طور پر فٹ ہوتا ہے، اسے کسی بھی طرح کی کوئی کمزوری محسوس نہیں ہوتی۔ اور ایک میرا شوہر تھا جو کہ صرف میری روزی روٹی ہی چلاتا تھا، باقی کی چیزیں چلانے کے لیے مجھے خود ہی کچھ کرنا پڑتا تھا۔ میں پیر صاحب کے سامنے ہمیشہ نقاب وغیرہ کر کے ہی جایا کرتی تھی، لیکن جسے وہ اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ مجھے اس کے چہرے سے واضح طور پر معلوم ہوتا تھا کہ وہ چاہتا تھا کہ میں نقاب وغیرہ اتار کر ہی اس کے سامنے جاؤں تاکہ وہ میرا چہرہ دیکھ سکے اور میرے جسم کی خوبصورتی بھی اچھی طرح سے بھانپ سکے، لیکن میں اپنے آپ کو چادر سے مکمل طور پر لپیٹ کر ہی جایا کرتی تھی اور جا کر سلام کہتی اور واپس آ جاتی تھی، جسے وہ بہت برا مناتا تھا، لیکن مجھے اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ ایک بار میں گھر میں بالکل اکیلی تھی، پیر صاحب آئے اور آ کر کہنے لگے کہ دیکھو، اس بار میں صرف تم سے بات کرنے کے لیے آیا ہوں، نہ کہ تمہارے شوہر سے، کیونکہ میں نے انہیں پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میرا شوہر گھر پر نہیں ہے، اسی وجہ سے انہوں نے یہ کہا تھا کہ مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ میں نے انہیں گھر پر بلایا اور پانی وغیرہ پلایا۔ پانی پینے کے بعد وہ کہنے لگے کہ بتاؤ کشور، تمہاری کیا پریشانی ہے؟ میں جب بھی آتا ہوں تم مجھے خوش دکھائی نہیں دیتی، اگر تمہارا شوہر تمہیں خوش نہیں رکھتا تو مجھے بتاؤ، میں اس کے کان کھینچتا ہوں، لیکن تمہارے چہرے پر یہ اداسی اچھی نہیں لگتی۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ نے میرا چہرہ کب دیکھا ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ میں بہت پہنچی ہوئی ہستی ہوں، اس لیے مجھے اندر کی چیزوں کے بارے میں بھی پتہ چل جاتا ہے، لیکن میں صرف تمہارے منہ سے سننا چاہتا ہوں، اس لیے تم مجھے بتاؤ کہ مسئلہ کیا ہے۔ جب پیر صاحب نے یہ بات کی تو میں نے اپنا دوپٹہ اتار کر سائڈ پر رکھ دیا اور کہا کہ دیکھیں مجھ میں کیا کمی ہے، کس چیز کی کمی مجھ میں آپ کو دکھائی دیتی ہے؟ ہر اینگل سے میں مکمل طور پر جوان ہوں اور فٹ بھی ہوں، مجھے تو ایک ایسے مرد کی ضرورت تھی کہ جو کہ مجھے آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیتا، لیکن مجھے کیا ملا؟ اس لیے میں ہمیشہ پریشان رہتی ہوں اور میری جوانی بھی ڈھلتی جا رہی ہے۔ جو حسن مجھ میں اب موجود ہے اس کی چمک دمک کسی اور ہی لیول پر ہونی تھی اگر میرے شوہر مجھ پر ہاتھ پھیرتا ہوتا، لیکن وہ تو بوڑھا ہو چکا ہے، اس سے کچھ خاص ہو بھی نہیں پاتا، اس لیے یہ میری پریشانی مزید بڑھتی جا رہی ہے جو کہ اب میری برداشت سے بھی باہر ہو رہی ہے، کیونکہ میری بھی کچھ ضروریات ہیں جنہیں اسے پورا کرنا چاہیے، لیکن اب یہ چیز اس کے بس کی بات نہیں رہی۔ کئی بار تو میں یہ سوچ چکی ہوں کہ میں اسے چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ شادی کر لیتی ہوں، لیکن پھر مجھے میرے گھر والوں کا وہ دیا ہوا وعدہ یاد آ جاتا ہے جو میرے باپ نے مرنے سے پہلے مجھ سے کیا تھا، میں کبھی بھی اپنے شوہر کو نہیں چھوڑوں گی۔ تو پھر پیر صاحب میری طرف دیکھ کر کہنے لگے کہ تم پریشان نہ ہو، اب میں آ گیا ہوں تو تمہارے ساتھ تمہارے مسائل کا حل نکل آئے گا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھا، ان کے ہاتھ کی گرمی سے میں محسوس کرنے لگی کہ مجھے پتہ چل چکا تھا کہ یہ اندر سے کتنے مضبوط ہیں، اس لیے میں نے بھی
خود کو ان کے حوالے کیا اور انہیں بالکل بھی نہیں روکا۔ اتنا سمجھانے کے بعد وہ مجھے چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ میرے اندر وہ چیز تڑپ اٹھی تھی جس کا انتظار میں کافی عرصے سے کر رہی تھی۔ خیر کچھ دنوں بعد پیر صاحب دوبارہ آئے اور آ کر دروازہ کھٹکھٹایا تو میرے شوہر بھی گھر پر موجود تھے۔ شوہر نے جب پیر صاحب کو دیکھا تو ان کے پاؤں پڑ گیا اور کہنے لگا کہ پیر صاحب اندر آئیں۔ پیر منع کر رہا تھا کہ میں اندر نہیں آؤں گا، لیکن وہ بضد تھے۔ جیسے ہی مجھے دیکھا اور میں نے آنکھ سے اشارہ کیا تو وہ فوراً اندر آ گئے۔ میرے شوہر اتنے میں دودھ لینے کے لیے چلے گئے تھے۔ گھر پر میں اور پیر صاحب موجود تھے۔ میں چائے بنانے لگی، آگ جلا ہی رہی تھی کہ پیر میرے پیچھے کچن میں آ گیا اور آ کر مجھ سے کہنے لگا کہ تمہیں آگ جلانے کی کیا ضرورت ہے، تم تو پانی کا ہاتھ لگا لو تو وہ ویسے ہی ابل جائے گا۔ اس نے جب یہ باتیں کی تو میں نشیلی آنکھوں سے ان کی طرف دیکھنے لگی۔ اتنے میں پیر صاحب نے جلدی جلدی دروازے کی کنڈی لگائی اور پھر میں بھی ان کے پاس چلی گئی۔ ہم ابھی باتیں ہی کر رہے تھے، بات کرنے کے بعد اگلے معاملات کو بڑھا رہے تھے۔ بات ابھی چل ہی رہی تھی اور ماحول میں کافی گرما گرمی پیدا ہو چکی تھی۔ ہم لوگ اپنے سفر پر جا رہے تھے کہ اتنے میں دھڑام سے دروازہ کھلا اور سامنے میرا شوہر کھڑا تھا۔ اس نے جب ہمیں اس حالت میں دیکھا تو اس کے ہاتھ سے دودھ نیچے گر گیا اور خود بھی وہ زمین پر بیٹھ کر رونے لگا، اپنا ماتھا پیٹنے لگا کہ یہ سب میرے ساتھ کیا ہو چکا ہے۔ میں تو اسے پیر سمجھتا تھا، اس نے میرے ساتھ کیا کیا۔ پیر صاحب نے جب یہ دیکھا تو وہ ہکا بکا رہ گیا۔ اس کی جیب میں جتنے بھی پیسے تھے اس نے میرے شوہر کو دے دیے اور کہا کہ اپنی زبان بند رکھنا اور کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے شوہر نے جب اتنے پیسے دیکھے تو وہ خاموش ہو گیا اور پھر اس بات کو رفع دفع کر دیا۔ اب میرے پیر صاحب کے ساتھ اچھی دوستی تھی۔ وہ وقتاً فوقتاً ہمارے گھر آتے رہتے تھے اور جاتے ہوئے کبھی مجھے اور میرے شوہر کو پیسے دے جاتے تھے۔ میری زندگی کافی اچھی ہو گئی تھی، پیسوں کی بھی اب وہ تنگی نہیں رہی تھی۔ ہمارے حالات بھی بدلنا شروع ہو چکے تھے۔ اس چیز کو 4 سال ہو چکے ہیں، لیکن اب مجھے احساس ہو چکا تھا کہ میں بہت غلط کر رہی ہوں اور اسے غلطی میں قصور صرف میرا نہیں بلکہ میرے شوہر کا بھی ہے، جس نے مجھے کسی کام سے روکا ہی نہیں بلکہ میری سپورٹ کرتا تھا۔ اب وہ خود بھی کام پر نہیں جاتا تھا بلکہ میری کمائی پر ہی پلنا شروع کر دیا تھا۔ میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتی ہوں کہ جو گناہ میں نے کیا تھا اس کے لیے مجھے معاف فرمائے۔ قصور صرف میرا نہیں، میرے شوہر کا اور پیر صاحب کا بھی تھا، اور میری آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ اپنی بہو بیٹیوں پر نظر رکھیں اور اس طرح کے درندہ صفت انسان جو اپنے آپ کو جعلی پیر بابا کہتے ہیں ان سے بچا کر رکھیں۔ یہ ان کا کام ہوتا ہے، غریبوں کی عزت نوچنا۔ باقی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے